اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت میں سے پیدا کروایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے۔ اس مجلس میں طلحہ بھائی نے جو نعت پڑھی اسے ایک حدیث شریف یاد آ گئی، میں نے کہا کہ آپ سے بتا دوں کہ وقت نزا جب آیا تب میری دیدار جب انسان بے حیثیت مسلمان قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت بھی دکھاتے ہیں، اسے دوزخ بھی دکھاتے ہیں اور اسے سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا دیدار کرانے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فوت ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا، اور جس شخص کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا چہرہ موڑیں۔ سخت وعید کی بات ہے، خطرناک بات ہے کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پیار نہ کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ رکھتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے محبت کیسے کر سکتے؟ تو قبر اطہر میں جب انسان پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کراتے ہیں، اور جس شخص کے چہرے پر داڑھی مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا دیدار کرائیں گے، اور جس شخص کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سے سیڑھی پر ہم نالائقوں سے منہ موڑ لیں گے تو آگے کی منزلیں تو بہت بڑی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ داڑھی رکھنا سنت واجب ہے، جیسے وطر واجب ہے ایسے داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھ رکھنا سنت ہے۔ داڑھی ایک مٹھ رکھنا یہ سنت ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے داڑھی رکھنا۔ اور کل 1,24,000 انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، اور شعائر اسلام میں سے داڑھی رکھنے کی کوشش کریں اور داڑھی رکھا کریں۔ ہم قرآن پاک کی کل سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا تھا، تھوڑا سی تشریح فرمائی۔ آج اس کا نزول کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ اس سورت کی نزول کے مطابق یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہمسر ہے۔ یہ جو روز آیات آپ کو سنائی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی شکل میں، آپ عقل نکال کوشش کیا کریں، گھر جا کے اس کو یاد کر لیا کریں، اور پھر نماز میں اس کو ذہن میں رکھ لیا کریں۔ جب وہ صورت پڑھی جائے نماز میں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی کیا بڑائی بیان کر رہے ہیں۔
قرآن پاک میں 3 درجے رکھے گئے ہیں۔ ایک درجہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کا ہے، دوسرا درجہ، دوسرا حصہ انسان کے اعمال اور افعال بیان کیے گئے، اور تیسرے حصے میں قیامت اور آخرت کا بیان کیا گیا۔ یہ سوچیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی، اور سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ روزانہ تم ہر رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو۔ روزانہ تم ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر شب میں 1/3 قرآن پڑھنا کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو پورا قرآن پڑھنا تو پتہ نہیں کتنے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں۔ ایک لفظ الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک لفظ ہے، اس کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف لام میم کی اگر بندہ پڑھے تو کتنے لفظ ہوتے ہیں؟ الف لام میم 3 الفاظ ہو جاتے ہیں، اور 30 نیکیاں۔ لام میں بھی 2 ہے، لام اور الف 40 نیکیاں۔ ایسے پوری سورت انسان پڑھے تو کتنی نیکیاں نامہ اعمال میں آتی ہیں۔ تو صرف ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ توحید الہی اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں قل هو اللہ احد حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اے نبی علیہ السلام، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کیا اس کی صفات ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، جس کی ذات میں کسی قسم کا تعدد و تکثر نہیں اور کوئی کی گنجائش نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل و مشابہ ہے۔ اس میں اس وقت کے مجوس کے عقیدے کو رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہے۔ یہود و نصارہ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں اکیلا ہی، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ مجھے کسی نے جنا، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ واحد لا شریک، کوئی اللہ کا شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی کوئی اس کے برابر۔ تو اس میں توحید الہی پہلی صورت میں پہلی آیت میں قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، توحید اللہ کی بیان ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن مفسرین نے صمد کی تفسیر کئی طرح کی بیان کی ہے، کیونکہ لفظ صمد عرف عرب میں بہت سی معنی پر مشتمل کی ہے، اس لیے اس نے اسب ذیلی کئی معنی نکالی گئی ہیں، وہ بتا دیتے ہیں۔ ایک مراد صمد سے یہ ہے کہ اللہ جميع اشیاء کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حاجت روائی کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں، اللہ کے بغیر حاجت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کی اختیار ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار ہے۔
اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی انسان کی حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ دوسری معنی سمت کی سردار کی ہے، جو سب سے اعلیٰ سردار ہے۔ چوتھی سمت اس کو کہتے ہیں جو ہر کام میں مقصود اصلی ہو اور ہر بندہ اس کی طرف فریاد لے کے جاتا ہے، یعنی فریاد سننے والا۔ پانچویں یہ ہے سمت وہ ہے جو چاہے وہ کرے، اللہ کا اختیار ہے، جو مرضی کرے، اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ چھٹے سمت فرد کا کامل اور بزرگ کو کہتے ہیں، یعنی کئی معنی ہے پر اصل جو مقصود ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ اس صورت کے مطابق اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ کوئی شخص اللہ الصمد 1100 مرتبہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف روزانہ کا ورد رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کرے اور غنا فرماتا کرنا دیتا، اس کو غنی بنا دیتا، سخت بنا دیتا، اور رزق روزی سے وہ ایسے بے نیاز ہو جاتا ہے اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے رزق روزی۔ اللہ الصمد کی ایسی بہت بڑی حیثیت ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہود و نصارہ اور مشرکین کی تردید کی گئی اس میں۔ یہود و نصارہ کہتے تھے، یہودی جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا توبہ نعوذ باللہ کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا توبہ نعوذ باللہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا جب یہ آیت اتری لم یلد ولم یولد، یعنی ان دونوں یہودیوں اور نصارہ کی تردید ہو گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اللہ کسی کی اولاد۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ کا رد ہوا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تک کہتے تھے، معاذ اللہ۔ یہود جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور نصارہ حضرت مسیح کو ابن اللہ کہتے تھے۔ نیز جو لوگ حضرت مسیح کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں اس میں اس کی تردید ہے، یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک له۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کے برابر کوئی نہیں، یعنی اللہ کا کوئی ہم اثر نہیں، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، یعنی اس کا کوئی مثل بھی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ وجود میں، نہ صفات میں، نہ اس کے علم و قدرت میں۔ اس جملے میں ان اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہم اثر ٹھہراتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گستاخ خدا سے بڑھ کر بعض صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں۔ مثلا یہودیوں کی کتابیں اگر دیکھی جائے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک جنگل میں خدا کی کشتی یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی، تو نعوذ باللہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کو پچھاڑ دیا، تو نعوذ باللہ، یہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ العیاذ باللہ، اس حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے، حالانکہ اس لیے یہ جائز نہیں، اور مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے درست نہیں۔ میری تکلیف تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خدا نے مجھے جیسے پہلے پیدا کیا ایسا دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے میرے لیے سہل نہیں تھا، اور گالی یہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے خدا نے اپنے لیے اولاد اختیار کی، حالانکہ میں واحد ہوں، سمد ہوں، نہ والد ہوں نہ مولود ہوں، نہ کوئی میرا مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت یہاں بھی بیان کر دی، اور یہود و نصارہ جو مختلف باتیں گھڑتے تھے اپنی طرف سے، آپ دیکھیں کہ توریت، انجیل، زبور
سب مسخ کر دی گئی، انہوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی، اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ خود لیا کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں اور اللہ کے برابر ہی کوئی نہیں۔ حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی اپنے تفسیر مظہری میں سورت کی تفسیر اور تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں، کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، یعنی اللہ احد کہنے کے بعد اللہ الصمد اور بعد والے جملہ یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تو احد ہی ہے، احد کے اندر اما بعد جملوں میں تمام معنی موجود ہے۔ جب اللہ احد ہے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی اس طرح اللہ احد کے بعد باقی جملوں کا ذکر کیا تاکہ قوت کے ساتھ خداوندی ظاہر کا اظہار کیا جائے۔ جو لوگ توحید کے منکر تھے اور اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، خدا ہی کو تنہا مقصود نہیں جانتے تھے، بلکہ مقصودیت میں دوسروں کو خدا کا شریک بناتے تھے، ان کی تردید واضح اور صحیح طور پر ہو جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں پیاری مدد صرف اللہ کا ذات، ہر کام میں مدد اختیار کس کو ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ کا ذات، اور ہر جگہ موجود بھی اللہ کا ذات۔ پھر کہتے ہیں علی وارث اللہ کے ساتھ اختیار اللہ کا۔ یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہو جاتی ہے۔ یہ سورت اسلام کی بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ، اور اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ ہو دعا ہو یا نظر و قربانی ہو، تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نام پہ نہ کرے۔ جیسے کہتے ہیں نظر اللہ کی نیاز حسین، ایسے نہیں، صرف اللہ کے لیے حکم۔ قربانی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ختم کس کے لیے لگاتا ہے؟ اللہ کے لیے لگاتا ہے۔ سب کچھ ہر مقصود ہمارا اللہ ہی ہونا چاہیے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شکر ہی تھا۔ توحید ذات اسماء صفات توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی۔ وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف، وہی سمع و بصر ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر ہے، یعنی مختلف ہے کہ جیسے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، آپ وسیلہ تو دے سکتے ہیں، باقی آپ یہ نہیں مانگ سکتے کہ آپ دے دیں، یہ اختیار نہیں ہے، وہ خود ہمارے محتاج ہے۔ انسان جب فوت ہو جائے، قبر میں چلا جائے، اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی اپنے لیے نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان کو ایصال ثواب کریں گے تو وہ آپ کے محتاج ہے، وہ آپ کے لیے دعا تو اللہ سے کر سکتے ہیں، آپ ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے آپ کا دین پھیلایا، آپ کا ان پر خصوصی فضل اور کرم تھا، انہی کے طفیل ہماری آخرت سنوار دی تھی، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ باقی آپ کہیں کہ حضرت آپ ہمیں دے دیں، کہ یہ منع ہے، یہ شرع منع ہے۔ شرکت اللہ کو گوارا نہیں، کسی کی بھی گوارا۔
اللہ وحدہ لا شریک بس۔ تو سورہ اخلاص ثواب میں انتہائی قرآن کے برابر ہے۔ جو آدمی سورہ اخلاص کے سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی وحدانیت کو اخلاص کے ساتھ بیان کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتے ہیں۔ جو آدمی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب اس قبرستان کے مدفین کو کرے تو اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر اس کو واپس ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور جتنے مدفین ہیں، مدفون ہیں، جتنے مردے ان کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ جتنے مردے قبرستان میں ہوں گے ان کے برابر ثواب اس بندے کے بھی کھاتے میں ڈال دیں گے۔ ایصال ثواب کا اتنا بڑا اجر۔ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھنا اور اس میں غور کرنا بہت مفید ہے۔ پھر انسان کو اللہ پر پکا یقین آ جاتا ہے۔ تو بے شک یا اللہ آپ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہیں۔ اے اللہ جس طرح آپ اپنی ذات میں یکتا ہیں اسی طرح آپ اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں۔ اے اللہ آپ ہر طرح سے کسی کی شرکت سے پاک و منزہ ہیں۔ اے اللہ کوئی آپ کا مثل و ہمثل نہیں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، نہ صفات میں، نہ علم و قدرت میں۔ اے اللہ اپنی ذات پاک کی ہم کو صحیح معرفت اور توحید کی اصل حقیقت نصیب فرما اور اسی پر زندہ رہنا، اسی پر مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس سورہ مبارکہ کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما اور شب و روز اس کی ورد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہیں، میرے ہاتھ بڑھے ہیں، میری نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ ہوئے ہوں، آپ کا رزق بھیجا برباد کیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھ سے نہیں روکا اور پھر بھی عطا کیا۔ میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا، اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے مجھے زیادہ عطا کیا۔ میں نے پھر گناہ علل اعلان کیا لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا۔ میں گناہ پر گناہ اصرار کرتا رہا، آپ برابر حلم فرماتے مجھے معاف کرتے رہے۔ بس اے اکرم الاکرمین میرے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ اخلاص میں کل بھی بتایا تھا کہ جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق روزی کی وسیع فرما دیتے ہیں اور اس کو غنا عطا کرتے ہیں اور اس کی ساری مشکلات میں پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کیا کہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی اور اس کو یاد بھی کریں اور اللہ کی وحدانیت پر بھی پکا یقین کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، سارے اختیارات اللہ رب العزت ہے۔ مانگنا جو بھی ہے اللہ رب العزت سے مانگیں، آپ وسیلہ دے سکتے ہیں باقی کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ دعا کریں اللہ آپ کو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل میں آگے استقامت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تب تک یہ پڑھیں سورہ اللہ پڑھیں۔